لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمدللہ آج ہم لوگ بظاہر چوتھا سیشن گریڈ 2 کا ایک ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور چوتھے سیشن میں جو حسب دستور جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے وہ ہے کہ پہلے عقائد کا کچھ لیسن ڈسکس کریں گے، ایک لیسن یا دو لیسنس، اور اس کے بعد میں پھر فقہ کے ٹاپک پہ آئیں گے۔ تو عقائد کے سیکشن میں جو ہم لوگوں کے سامنے ہے وہ ہے عدالت کا لیسن، پیج نمبر 28۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ ڈسکس کیے تھے، جن میں سمیع، بصیر، اس طرح کے اسماء حسنہ تھے۔ تو جی جب ہم پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ تو ہم پڑھا نہیں رہے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ صرف ایک ڈسکشن ہے کہ کس طرح سے یونٹس کو ڈیلیور کیا جائے، ورنہ اگر آپ کلاس میں ہو تو نیکسٹ یونٹ یا نیکسٹ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا ریویژن ضرور کریں کہ اسماء حسنہ جو ہم نے پڑھے تھے ان کی میننگز کیا ہیں، اور یہ چیک کریں کہ وہ لرننگ ہیز ٹیکن پلیس اور ناٹ۔ تو یہ اللہ رب العزت عادل ہے، عادل مطلق ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ظلم کرنے کے جو کازز ہوتے ہیں وہ اللہ کے اندر پائے ہی نہیں جاتے۔ آپ اس لیسن کو حقیقت میں یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، مگر بچے ابھی بہت چھوٹے ہوں گے، لہٰذا شاید بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں یوں ہی کہ کوئی کسی پہ ظلم کیوں کرتا ہے۔ If someone does injustice to someone, why do they do injustice؟ کبھی انسان ظلم کرتا ہے کسی سے ریونج لینے کے لیے، اللہ کسی سے ریونج لینے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ کس سے ریونج لے گا۔ کبھی کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کسی کی زمین چھین لیتا ہے، کسی کو مار ڈالتا ہے، اس کو دولت زیادہ چاہیے، اس کو شہرت زیادہ چاہیے، اس کو نام زیادہ چاہیے، اس کو فیم زیادہ چاہیے۔ یہ چیزیں بھی اللہ کے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کبھی کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس خوف سے کہ اگر ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی۔ یہ آپشن بھی اللہ کے ہاں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کبھی کسی سے انجانے میں کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، مثلا چل رہے ہیں اور ہماری کوہنی کسی کو لگ گئی، یا ہمارا پیر کسی کے پیر پہ پڑ گیا، یا ہمارے جوتے کسی کے جوتوں کے اوپر آ گئے، تو اس طرح کے چانسز ہیں کہ انجانے میں بھی ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ تو یہ کوز بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو somehow you need to begin this lesson and the best option is questioning، اور آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، اگرچہ بچوں کا لیول بہرحال نیچا ہے، لیکن بہرحال آپ اپنے کنورسیشن کو اسی لو لیول پہ رکھ کے ہی مگر یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ جسٹس کی میننگ کیا ہے اور کوئی کسی کے ساتھ انجسٹس کیوں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ریڈنگ ہے، اور یہاں پہ آپ بچوں سے مدد لیں اور ان سے پڑھوائیں۔ سو لیٹس گو تھرو دس یونٹ اینڈ سی what can we do to make it better for students to understand. Adala means that Allah is just or fair. Many people say that's not fair. مطلب یہ لفظ وہ ہے کہ جو سب بچے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں،
اور یہ بھی آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یو آل سے دیٹس ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر، واٹ ڈز اٹ مین، اور پھر یہ کنورسیشن کی اوپننگ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے. When they see something they think is unfair, sometimes though something might happen that seems unfair, but if we take a closer look or get some more information, we find out that it actually is fair. We just thought it was unfair because we didn't know the whole story. اب یہاں پہ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس لیسن میں اور اس پوائنٹ کے ذریعے سے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہم کو انجسٹ دکھائی دیتی ہیں اور لگتا ہے کہ انفیئر ہیں، بٹ ناٹ نیسسرلی دے آر انفیئر. کبھی کہیں پہ فلڈ آ گیا، کبھی کہیں پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا، اور بارش ہونے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا، یا کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. تو یہ چیزیں بہرحال ہائی لیول کی ہیں اور ان کو آگے کے جو بکس ہیں، مینولس ہیں، ان میں ڈسکس کیا جائے گا، مگر بہرحال بچوں کی ذہنیت آمادہ کرنے کے لیے فرام دی بگننگ ان چیزوں کو ٹچ کیا جا رہا ہے. One day all of Mrs. Zainab's students were sitting in class and finishing their art projects. They were excited for lunch, which was coming up next. Finally, it was time for lunch, so they all grabbed their lunch boxes and began heading outside. However, as they were leaving, they saw that Mrs. Zainab gave one student, Sarah, a juicy hamburger. اب یہاں پہ یہ hamburger, it shouldn't be there. Because hamburger initially is not halal, it's haram. اب ہمارے یہاں جو hamburger ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو حلال hamburger. So just say burger, a juicy burger. Remove the word ham. Inshallah, I'm just pointing it so I remember. Yes, a juicy burger and juice box. During lunch, they all kept whispering to each other, Mrs. Zainab is so unfair. She gave a delicious burger to Sarah. Here they have used the word burger. But here they have made hamburger to Sarah, but no one else. After lunch, they came into class and sat on the rug. Mrs. Zainab sat with them and started talking to them. She explained, sometimes we are very quick to say that something is unfair, even though we don't know the whole story. For example, I heard some of you say I was unfair earlier when I gave Sarah a burger, but you don't know why I gave it to her. I got permission from Sarah to tell you about her situation, so you can all learn a very important lesson today. The reason I gave her the burger was because her mother is in the hospital because she is very sick and Sarah's father died and went to Allah when she was very young. There was nobody to pack her a lunch today. So I decided to give her my lunch since I did not want her to go hungry. Do you still think that what I did was unfair? The students all felt very embarrassed and shook their heads. They apologized to Sarah and Mrs. Zainab for saying the situation was unfair. So this is really a marvelous story and that serves the purpose. کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان غریب ہے، کوئی انسان امیر ہے، تو ہم کو یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ اس کے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، but there are other underlying factors. ہو سکتا ہے اس کے پاس زیادہ اس لیے کہ یہ زیادہ محنت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کم ہے وہ کم محنت کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے محنت دونوں برابر کر رہے ہوں مگر پھر بھی کم اور زیادہ ہو، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر زیادہ دولت آ گئی تو انسان کہاں پہنچ جائے گا. اور ہو سکتا ہے زیادہ دولت میں زیادہ امتحان، اور ہو سکتا ہے کسی کے اندر اس امتحان کی صلاحیت نہ ہو، یا اللہ رب العزت کسی کو اس امتحان سے بچانا چاہتا ہے اور کسی کو اس امتحان میں مبتلا کر رکھا. عین ممکن جس کو زیادہ دولت دی ہے وہ زیادہ مصیبت میں ہے، اور جس کو کم دولت میں دی ہے وہ
कम मुसीबत में या वो मुसीबत में है ही नहीं। तो जिसको हम अनफेयर कहते हैं वो नॉट नेसेसरली इज ऑलवेज अनफेयर। और इसकी दूसरी एग्जांपल जो आप लोग दे सकते हैं वो मार्क्स दे सकते हैं। और यहाँ पे आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम हो और उसमें किसी बच्चे का मार्क फॉर एग्जांपल 90% हो, कोई फर्स्ट हो, कोई सेकंड हो, कोई थर्ड हो, तो क्या दूसरे बच्चे ये कंप्लेन कर सकते हैं, या जो थर्ड है क्या वो कंप्लेन कर सकते? इट्स अनफेयर? नो, नॉट नेसेसरली इट्स अनफेयर। अगर वो थर्ड है, कोई सेकंड है, कोई फर्स्ट है, तो अगर कोई फर्स्ट है तो उसने ज़्यादा मेहनत की है, अगर कोई सेकंड है तो बहरहाल उसने भी ज़्यादा मेहनत की है उससे जो थर्ड है। तो no one has the right to complain in that situation. तो डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से आप लोग बच्चों को समझा सकते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या है। जस्टिस डजंट मीन इक्वालिटी। In some cases, justice does mean equality, but not always. Like the example of marks, like the example of grades. अगर सबको, सारे स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स दे दिए जाएं और सबको सेम ग्रेड्स दे दिए जाएं, that will be injustice. जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और जिन्होंने लेजीनेस की है, जाहिर सी बात है, they should feel that they have done something wrong. अगर चोर को सज़ा न दी जाए तो क्या ये जस्टिस है? या चोर के बदले किसी अच्छे इंसान को सज़ा दे दी जाए तो क्या ये जस्टिस है? चोर को कैद खाने में रखना जस्टिस है, और जो अच्छा इंसान है उसे रिवॉर्ड देना या उसे आज़ादी देना, ये जस्टिस है। तो जस्टिस इज नॉट ऑलवेज इक्वालिटी। इक्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम जस्टिस। Muslims believe that Allah is always just. In order to be just, someone has to have knowledge about the entire situation. So when we say that Allah is just, it means that He is all-knowing, Al-Alim, and makes decisions according to His infinite knowledge. So we should be very careful to say that something is not fair, because Allah has complete knowledge and sees the entire picture, and we only see a part of the picture. Like the example of burger. Okay. आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? इस लेसन को पढ़ाने के लिए क्या बेहतर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? आप लोग कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ओके। वर्कशीट 3.1। तो जब हम इन लेसन्स को कवर कर रहे हो तो आप लोग भी अपने एतबार से सोचें, और जो हम बता रहे हैं अगर उसके अलावा भी कुछ आपके जहन में आए कि इस लेसन को किस तरह बेहतर तौर पर डिलीवर किया जा सकता है, तो प्लीज़ शेयर, डोंट फील शाई, इसलिए कि आपकी ये शेयरिंग, आपका कंट्रीब्यूशन, जो कि ये सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, दूसरे टीचर्स के लिए भी इन फ्यूचर हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ बी जनरस and extend your opinions and suggestions. Adala, answer the following questions. What does it mean when we say that Allah is just? ये सब क्वेश्चंस हैं जो आप बच्चों से पूछेंगे और उनकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो आपको उनकी हेल्प करना होगी। In order to be just, someone has to have knowledge about the whole situation or entire situation. Can you say that something is unfair if you don't know the whole story? और इसमें फिर आप बच्चों से एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। Did the students in the story have all the information before they said Mrs. Zainab was unfair? Allah has knowledge and sees the entire picture. यहाँ पे आपको लिखवाना होगा बच्चों से limitless knowledge or infinite knowledge, but we only have limited knowledge. Okay, so we don't need to do this section because we have finished grade 1.
So inshallah, from next week on Monday, in both sessions, we'll be covering grade 2 units, so we don't need to rush. Now we move to fiqh section, page number 84. तो अकायद सेक्शन में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया, और फिक्र सेक्शन में जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें दरअसल नमाज के सिलसिले में था डिस्कशन, और मेनली जो हमारा फोकस था वो नमाज पढ़ने वाले द प्लेस फॉर सलाह, द प्लेस फॉर सलाह, ये हमारा टॉपिक था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था एक पार्टिसिपेंट ने, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि किसी ग्रुप पे लेडीज़ के कोई पोस्ट डाली गई थी जिसमें यह था कि नमाज में किसी के सामने से अगर कोई गुजर जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। अगर नमाज कोई पढ़ रहा उसके सामने से कोई गुजर जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तो हमने बाद में लैला से पूछा कि क्या तुमको इस पोस्ट के बारे में कुछ पता है, तो उन्होंने कहा कि उनको याद नहीं आया, वरना वो एक्सप्लेन करती। हो सकता है किसी ने डाला हो ग्रुप पे मगर उनको याद ना हो, उन्होंने मिस कर दिया हो, और हो सकता है किसी दूसरे ग्रुप पे भी इस टीचर ने देखा हो। तो बहरहाल जो हम यहाँ पे गुजारिश करेंगे वो एक गुजारिश है, फिर उसके बाद में इस मसले का जवाब। गुजारिश ये है कि जब कभी भी कोई इस तरह की पोस्ट वगैरह ग्रुप पे आए, और ये जो मर्दों का ग्रुप है उस पर भी हम बार बार कह चुके हैं कि अगर कोई पोस्ट ग्रुप पे आए तो और वो आपको सस्पिशियस लगे, डाउटफुल लगे, तो डोंट अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट कि चूँकि हम भी उस ग्रुप पे हैं या लेडीज़ के ग्रुप पे मोहतरमा लैला अस्करी साहिबा हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट सही है। अगर सही ना होती तो हम उस पर कमेंट करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा पोस्ट डालते हैं कि हम उसको नॉट नेसेसरली तमाम पोस्ट को देख सकें। ये एक चांस है और इसका इम्कान है, और ऐसा बराबर होता है। कभी कभी हम पूरे दिन नहीं चेक करते कि किसने क्या डाला, और 100-200 मैसेजेस आते हैं, तो उन सबको पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ डाउटफुल लगे तो आप अस्यूम ना करें कि वो सही है इसलिए कि हम भी उस ग्रुप में हैं, बल्कि उसको आप पर्सनली हमसे या लैला अस्करी साहिबा से पूछ लें और क्लैरिफिकेशन ले लें। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि यस एंड नो। यस, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात के नज़र अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके आगे से कोई गुजर जाता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। ये बरादरान अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, और उनके यहाँ जो रिवायत है वो ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और उसके सामने से कुत्ता गुजर जाए या काफिर गुजर जाए या कोई औरत गुजर जाए तो नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल है। बहरहाल इस रिवायत में औरतों को अनफॉर्चुनेटली जिस कैटेगरी में रखा गया है वो नहायत नामुनासिब है, और हमारे उलमा इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अलबत्ता उनके यहाँ भी ये इस तरह से नहीं है जैसे इसको नकल किया गया। जो चीज़ मुस्तहब है हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी, कि अगर हम किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ से कोई और भी गुजर सकता है हमारे सामने से। देखें, ये जो मेन मसला है कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई हमारे, चूँकि प्लेस ऑफ प्रेयर था तो उसी हवाले से एक क्वेश्चन आया था कि हम किस जगह नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो आदाब नमाज है उनमें यह है कि हम ऐसी जगह नमाज ना पढ़ें कि जहाँ से कोई और हमारे सामने से गुजर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दरवाजे के सामने हम नमाज ना पढ़ें इसलिए कि दरवाज़ा है ही गुजरने के लिए, तो वहाँ से तो लोग गुजरेंगे, तो वहाँ पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? वहाँ पे नमाज पढ़ना मकरूह।
لیکن اگر ہم ایک اوپن اسپیس میں نماز پڑھیں، فار ایگزامپل پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی بڑی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر کسی کے وہاں سے گزرنے کا چانس ہو ہمارے سامنے سے، تو مستحب یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لیں. فار ایگزامپل کوئی کپڑا ہم اپنے سامنے رکھ لیں، یا کوئی مفلر وغیرہ ہو اس کو ہم سامنے ڈال دیں، کوئی بھی چیز ہم سامنے رکھ لیں، یہ مستحب ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہے سمجھ لیجیے یہ پارٹ آف لیسن نہیں ہے، اس لیے کہ پارٹ آف لیسن کا لیول اس سے نیچے ہے، تو اس کو آپ پارٹ آف لیسن نہ سمجھیں، یہ آؤٹ آف لیسن ڈسکشن ہے. مگر چونکہ کوشچن پوچھا گیا تھا تو اس کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سامنے سے گزر جائے تو اس کے لیے گزرنا مکروہ ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا، فار ایگزامپل حسینیہ میں بڑی جگہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے سے نہ گزریں، آپ کے لیے مکروہ ہے کہ اس کے سامنے سے آپ گزریں. لیکن اگر آپ اس کے سامنے سے گزر گئیں یا گزر گئے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. مگر اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے سے گزر گئے اور اس نے وہ کپڑا نہیں رکھا تھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر اس نے وہ بیریئر بنایا تھا، کپڑا رکھا تھا اپنے سامنے، اور اس کے سجدے کی جگہ اور اس بیریئر کے درمیان سے آپ گزریں تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. البتہ جو اس نے بیریئر بنایا تھا اگر اس کے اس پار سے آپ گزریں تو اس کی نماز باطل نہیں. تو یہ ان کے یہاں مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیریئر نہ رکھا ہو، رکھا ہو، کوئی بھی آپ کے سامنے سے گزرے گا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اس کا مین مقصد یہ ہے کہ کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ مینٹین رہے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے آپ نہ گزریں، آپ کے لیے گزرنا مکروہ. اور دوسرا کوشچن جو پوچھا گیا تھا جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے کہ کیا لڑکی باپ کے پہلو میں کھڑی ہو سکتی ہے اگر گھر میں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ دو آپشنس ہیں، جماعت سے بھی نماز ہو سکتی ہے اور شکل جماعت سے بھی نماز ہو سکتی ہے. البتہ جماعت سے نماز اگر گھر کے افراد پڑھنا چاہتے ہیں تو جو امام جماعت کے شرائط ہیں، من جملہ عدالت، علم، وہ جو بھی نماز کو لیڈ کر رہا ہو اس کے اندر ہونا چاہیے. اور اگر شیور نہیں ہے کہ وہ کنڈیشنز ہیں تو جماعت سے نماز نہ پڑھیں بلکہ شکل جماعت سے نماز پڑھیں. یعنی سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ایک آدمی آگے کھڑا ہو جائے، باقی سب لوگ پیچھے ہو جائیں، شکل جماعت بن جائے، اور ہر انسان اپنی فرادہ نماز پڑھے، جماعت کی نیت کر کے نماز نہ پڑھے. تو اس میں کیا ہے کہ جو سوال تھا کہ اگر باپ نماز پڑھ رہا ہے، وہ گھر میں خواتین ہیں، اس کی بیوی، اس کی بچیاں، تو کیا وہ باپ کے پہلو میں کھڑی ہو سکتی ہیں یا شوہر کے پہلو میں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ پہلو میں نہیں کھڑی ہو سکتی، تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہونا، سائڈ بائی سائڈ نہیں کھڑی ہو سکتی. ایٹ لیسٹ جو ڈسٹینس ہونا چاہیے وہ یہ کہ جیسے یہاں پہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، تو اگر کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے تو وہ اتنا پیچھے کھڑی ہوئی ہو اس تصویر سے، جو تصویر ہے اس کے اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ اس کے سجدے کی جگہ یہ جو مرد نماز پڑھ رہا ہے اس کے زانوں سے آگے نہ ہونے پائے، یہاں پہ نہ ہونے پائے، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، ڈزنٹ میٹر. تو سائڈ میں کھڑی ہو سکتی ہے مگر بالکل سائڈ بائی سائڈ کھڑی نہیں ہو سکتی لڑکی یا بیوی، محرم خواتین بھی، بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین رکھیں. تو یہ دو سوالات پوچھے گئے تھے، ان کا جواب ہم نے آپ کے درس کر دیا. اور اب ہم آج کا جو سبق ہے اس کو پڑھتے ہیں. یہ پلیس آف صلاح، اس کے حوالے سے یہ کوشچنس پوچھے گئے تھے. دے ور ویری گڈ کوشچن، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا لاسٹ سیشن میں، اس کو ہم نے آج کور کر لیا. قبلہ،
Any questions so far? No. Okay. नमाज में ये सब चीज़ें जो हम बयान कर रहे हैं, जैसे लिबास है, क़िबला डायरेक्शन है, इन सबको फ़िक़्ह में कहा जाता है मुक़द्दिमातुस सलाह, यानी नमाज के मुक़द्दिमात। नमाज पढ़ने से पहले इन चीज़ों का मेंटेन करना ज़रूरी है नमाज पढ़ने वाले के लिए, कि उसका लिबास कैसा है, या ये कि जिस जगह के ऊपर वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह की क्या कंडीशन है, मुबाह है, मुबाह नहीं है, नजिस है, पाक है, क़िबला है, किस डायरेक्शन में नमाज पढ़, इन तमाम चीज़ों को मुक़द्दिमातुस सलाह कहा जाता है जी, प्री रिक्विजिट्स ऑफ सलाह। तो आज जो प्री रिक्विजिट हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है द डायरेक्शन ऑफ क़िबला। जिस डायरेक्शन में यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर डायरेक्शन में है, हर जगह है, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, लेकिन यूनिटी के लिए और तमाम मुसलमानों को और एक ही डायरेक्शन में नमाज कायम करने के लिए, यकजहती को प्रमोट करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्त लगाई कि तमाम मुसलमान एक डायरेक्शन में नमाज पढ़ें। The direction that all Muslims should face during Salah is called the Qibla. The Qibla of Muslims is facing toward the Kaaba, which is in the city of Makkah in this country of Saudi Arabia. हमें लग रहा शायद इस लेसन को हम लोगों ने टच किया था। Why should we face the Kaaba? Allah has said that all Muslims are brothers and sisters of one another. They are the same in their relationship to their God, and they all believe in and worship one God. And so Allah has commanded that all Muslims should face in one direction at the time of prayers. He chose the Kaaba as the direction for prayers. Just imagine how funny, yes, हमें याद आ रहा है कि हमने इसको पढ़ा था. Just imagine how funny it would look if 4 Muslims in a single row were to pray by facing in 4 different directions. Facing the direction of Kaaba in Salah is wajib for all Muslims. It is also a sign of Muslim brotherhood and sisterhood and unity as well. तो ये काबा शरीफ की इमेज है, इसको कलर करना है. Okay, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. This is the command in Quran which mandates all Muslims to pray toward Kaaba. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. So turn your face in the direction of the sacred mosque, Al-Masjid al-Haram. जी, तस्बीह और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम. अब ये खैर ये जो गुज़श्ता लेसन है उसमें और इसमें कोई रब्त नहीं है, इसलिए कि जो गुज़श्ता लेसन है वो मुक़द्दिमातुस सलाह के बारे में है और ये मुअख्खरातुस सलाह है, यानी जो चीज़ें नमाज से पहले हमें करना है वो लेसन उस टॉपिक के हवाले से है, और ये लेसन जो चीज़ें हम नमाज के बाद करते हैं उनके सिलसिले में, वो लेसन वाजिबात के हवाले से है और ये लेसन मुस्तहबात के हवाले से. तो apparently there is no link, there is no connection between these two lessons. However, probably just for a change, और बच्चों को असल मकसद ये है कि उन तक मैसेज पहुँचे और वो लर्न करें चीज़ों को, ऑर्डर वगैरह मेंटेन हो या ना हो, दैट डजंट मैटर. हो सकता है जो लिखने वाले हैं उनकी नज़र में ये पॉइंट हो. सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, जब आप तस्बीह के सिलसिले में बात करें तो अब बच्चे तकरीबन आपके जो हैं वो 7 इयर्स के हैं, 6 इयर्स के हैं, उनको समहाउ तस्बीह के सिलसिले में इत्तला होगी, तो आप उनसे पूछें कि जो नमाज के बाद आप तस्बीह पढ़ते हैं, जब भी आप चैप्टर शुरू करें तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्वेश्चनिंग से शुरू करें या किसी स्टोरी से शुरू करें, ताकि वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो. डेफिनेटली ये हम साथ में पढ़ लें, मगर आपको ये सब सेपरेटली पढ़ाना होगा, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे. तो तस्बीह के सिलसिले में आप एक सेपरेट लेसन रखिए और उनसे जो आप पूछें कि आप लोग नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं. जब से बच्चे नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तस्बीह पढ़ते हैं, और बच्चों का फेवरेट टॉय और खिलौना भी हकीकत में तस्बीह होती है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों
اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ کھیلتے بھی ہیں تو تسبیح سے کھیلتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. 34 times اللہ اکبر, 33 times الحمدللہ, 33 times سبحان اللہ, اور مستحب ہے کہ اینڈ میں لا الہ الا اللہ بھی ایک مرتبہ کہا جائے, جس پہ بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے. بٹ وی شوڈ ٹیچ اور اسٹوڈنٹس فرام دی بگننگ کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی تسبیح کے اینڈ میں مستحب. اور تسبیح جو پڑھنے کا مینر ہے, that should also be taught to our students کہ تسبیح نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جیسے ہی ہم واجبات نماز سے فارغ ہوں, ابھی ہم اپنے پہلو کو چینج نہ کریں, اپنی پوزیشن کو چینج نہ کریں. Not only we don't stand, but we shouldn't change our position, and we are sitting in the same way, facing the same direction. We haven't done anything which invalidates our salah. Even though after saying Allahu Akbar, we are out of salah, but the recommended method of reciting tasbih is we do tasbih of Fatimatu Zahra right after salah in the same position, in the same direction. یہ معصومین علیہ السلام نے تسبیح فاطمۃ الزہرا کے آداب بیان کیے ہیں. اور تیسری چیز جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے جب آپ بچوں کو تسبیح کے سلسلے میں پڑھائیں, دے ڈونٹ رش. وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے سوچتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو بس اب, بچے کیا بلکہ بڑے بھی یہی کرتے ہیں, وہ جو کچھ سیکنڈ ہوتے ہیں, تسبیح 100 اذکار ہیں سمجھ لیجیے, تو ان 100 اذکار کو پڑھنے میں 100 سیکنڈ تو لگیں گے. اور 100 سیکنڈ کا مطلب ہوا کہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1.5 سے 2 منٹ تو لگیں گے تسبیح پڑھنے. تو آپ بچوں کو جو سمجھائیں وہ ہے کہ دے شوڈنٹ رش, وہ حکم دوڑ نہ کریں اور بہت جلد بازی نہ کریں. 1.5 منٹ از نتھنگ. دے ٹیک دیئر ٹائم, اور وہ ایک ایک لفظ کو سلیقے سے اور اچھی طرح سے کہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, الحمدللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ وہ چیزیں واضح ہوں اور توہین نہ ہو. اس لیے کہ when we say الحمدللہ, اور جب ہم تسبیح کہہ رہے ہوں تو ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں تو ان کی میننگز پر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ از the greatest, الحمدللہ, all the praise belong to Allah, سبحان اللہ, اللہ از ڈیفیکٹلیس. تو ہم اس کی میننگز پر بھی فوکس کر رہے ہیں. اور اس یونٹ کو آپ امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ بچوں سے آپ خود تسبیح بنوا سکتے ہیں. کوئی تسبیح بنا کے لے آئیں. بیڈس وغیرہ مل جاتے ہیں, جو ہار وغیرہ ہوتے ہیں گلے میں, ان میں بھی چھید ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو ہار میں جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے, موتی کہتے ہیں. موتی کے, موتی, دیٹ از ویری گڈ. وہ موتی کے دانے جو ہوتے ہیں وہ آپ ڈولراما میں مل جاتے ہیں اور بہت سی جگہوں مل سکتے ہیں. تو یہ آپ ان کو ہوم ورک بھی دے سکتے ہیں کہ وہ خود ایک اپنی تصویر بنا کے لے آئیں. تو پھر ان کو جو نمبرز وغیرہ ہیں کہ کون سا ذکر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے. لیٹس ڈو سم ریڈنگ. سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام واز این ایکسیلنٹ رول ماڈل. اب یہاں پہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تسبیح ہے حضرت زہرا کیوں کہا جاتا ہے, تسبیح حضرت فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. She used to work hard at home, doing colors and doing chores and taking care of her children. Due to constantly working, though she had become very tired, her hands were blistered from constant grinding. blistered جب یہاں پہ آئے گا تو بچوں کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے, تو آپ ان کو الفاظ کی وضاحت بھی کرتے رہیں جب پڑھا رہے ہیں ان کے سامنے. From constant grinding, her neck had become sore from carrying water, and her clothes had become dirty from sweeping the floor. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had recently received many servants from some places.
So Imam Ali alayhi salam suggested to his wife that she visits her father and asks for a servant. Sayyidah Fatima alayhi salam went to visit her father, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but she could not speak to him since he was surrounded by many people. The next day, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam went to the house of his beloved daughter and asked her why she wanted to see him. Imam Ali alayhi salam told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the whole story and said that Sayyidah Fatima alayhi salam went to him for his advice. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam advised his daughter, fear Allah subhanahu wa ta'ala. Fatima, complete your duties to Allah and keep doing your housework. Then Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said he would give her something that would be much better than a helper or anything else. She could wish for in his world, in this world. He gave his daughter Sayyidah Fatima alayhi salam the very valuable gift of the tasbih. He told her that when she is going to bed at night, she should recite the following, not only at bedtime, but definitely after Salah as well. वो है 34 times Allahu Akbar. This also needs to be improved here. Okay. 34 times Allahu Akbar. Allah is the greatest. 33. Okay. This would be much better than having a servant. Sayyidah Fatima alayhi salam replied, if that is the will of Allah and His Prophet, then that is what I will do. This tasbih is now known as the tasbih of Fatima Zahra alayhi salam. It is recommended to recite this tasbih after every salah. The salah is like a beautiful flower, and the tasbih of Sayyidah Fatima alayhi salam gives the beautiful flower a beautiful scent. So this is a very good example that you can add. और आप बच्चों से कह सकते हैं कि okay, flower is beautiful and we really love the flower, but the flower without beautiful fragrance, without beautiful smell and scent is not as worthy as the flower with beautiful scent and brilliant smell. So after every salah, we should recite the tasbih of Sayyidah Fatima alayhi salam. When Hazrat Hamza was martyred in the battle of Uhud, Sayyidah Fatima alayhi salam took some earth from his grave and molded it into beads that she used as a tasbih. In his time, Hazrat Hamza was known as Sayyid al-Shuhada, the chief of martyrs. Today we call Imam Hussain alayhi salam Sayyid al-Shuhada, and we try to use the earth from Karbala in our tasbih. Okay? और अब जो ये है, ये जाहिर सी बात है वो कलरिंग वगैरह है ताकि बच्चे इस लेसन को बेहतर तौर पे समझ सकें. Color the tasbih to reflect the number of times you say the praise to Allah. Allahu Akbar 34 times, Alhamdulillah 33 times. Yes. Okay. So that's it. Any questions before we leave? मैं नमाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मे बी के रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक चीज पूछनी थी. जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर नमाज पढ़ते हैं, सजदा उठा के ले जाते हैं, तो फिर जब बंदा नमाज तो नहीं तोड़ सकता, तो जगह चेंज कर सकता है, जैसे थोड़ी दूर से उठा ले सजदा का, या किस तरह फिर उसको मैनेज किया जाए? देखें, इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है जो हम भी करते थे, और जैसा कि हमने शुरू में अर्ज किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तस्बीह में और सजदेगाह में, और वो नमाज में आपके साथ खड़े होते हैं और उसी तरह से रुकू और सुजूद करते हैं, बट वो फिर तस्बीह उठा के खाने भी लगते हैं और तस्बीह उठा के या सजदेगाह उठा के इधर उधर भाग भी जाते हैं. तो इसमें जो हम करते थे और जो हमारे एतबार से बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप सजदे में जाएं और सजदे से जब आप नमाज शुरू करें तो अपनी सजदेगाह जो है आप अपने हाथ में रखें. जब आप खड़ी हो नमाज पढ़ने के लिए तो अपनी सजदेगाह आप अपने हाथ में रखें, और
رکوع میں بھی اپنے ہاتھ میں اس کو رکھے رہیں, سجدے میں جب جائیں تو اس کو نیچے رکھ کے سجدہ کر لیں, اور سجدوں کے بعد جب آپ اٹھنے لگیں پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیجیے. دس از دا بیسٹ میتھڈ ٹو اوائڈ دیٹ سچویشن. اور اگر ایسا ہو جائے کہ بچے مطلب اس کو لے کے دور چلے جائیں تو نماز میں بہت زیادہ موو کرنے کی, ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر انسان بہت دور چلا جائے, مثلا اس کو رائٹ مڑنا پڑے, لیفٹ مڑنا پڑے, کہ نماز کی جو شکل ہے وہ بگڑ جائے, پھر نماز باطل ہو جائے گی. اس میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ پہلا آپشن نہیں اختیار کیا, تسبیح کو اور سجدگاہ کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, تو اگر وہاں پہ کوئی دوسری چیز ایسی موجود ہو جس پہ آپ سجدہ کر سکیں, فار ایگزامپل کوئی پیپر ہو, کوئی بک ہو, تو آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں. اور ادروائز ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ کو, اگر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کو موو کرنا پڑتا ہے زیادہ, تو پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی. ہاتھ کے بیک پہ سجدہ نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں, بیک پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.